مولا کائنات نے کہا مالک اشتر جاؤ، اور معلوم ہے خود مولا کا بھی فرمان ہے، قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگوں خیال کرنا یہ قرآن سامت ہے اور انا قرآن و ناطق، علی قرآن ناطق ہے۔ مالک اشتر جا رہے تھے، آیت اولو الامر بھی بتاتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کیا ہے؟ واجب۔ اور پیغمبر نے بتایا تھا کہ اولو الامر سے مراد مولا کائنات سے لے کر امام مہدی تک یہ میرے 12 جانشین ہیں جو امام ہیں اور ان کی اطاعت بھی واجب ہے۔ جب مالک اشتر جا رہے ہیں نا، مجھے یہ تو نہیں ملا کہ رب جانے اس وقت ان کی قیادت میں کتنا بڑا لشکر تھا، سینکڑوں کی تعداد میں تھا یا ہزاروں کی تعداد میں۔ لشکر شام کو یقین ہو گیا اب ہم شکست کھائیں گے۔ انہوں نے آخر میں ایک دھوکہ دیا اور عمرو بن عاص کے مشورے پر قرآن نیزوں پر بلند کیا گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ احترام قرآن سمجھتے تھے، نہ یہ ایک چال تھی، دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ اب سمجھنا بات، جب مالک اشتر کے پچھلے لوگوں نے یہ منظر دیکھا فوراً کہا مالک آگے نہیں بڑھنا، واپس چلو۔ مالک اشتر نے کہا میں تمہارا کہنا مانوں یا وقت کے امام کا کہنا مانوں؟ غور فرمانا، غور فرمانا۔ وہ کہہ رہے نہیں تجھے واپس چلنا پڑے گا۔ مالک کہہ رہے کیا کر رہے ہو؟ امام وقت کا حکم ہے، امام وقت بہتر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں واپس چلنا پڑے گا۔ جب مالک نہیں مانا انہوں نے مالک اشتر پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کاج فکر تھے، یہ بد فکر تھے لوگ جن کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کن سے بھلا؟ کاج فکر لوگوں سے۔ یہ واپس گئے، مولا کائنات کے خیمے کا گھیراؤ کر لیا اور امیر المومنین سے کہا اب مالک کو واپس بلاؤ۔ اب مجھے اتنا بتاؤ، امام جو ہوتا ہے اسے نہ تو کسی کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کی رہنمائی میں سفر کرتے ہیں۔ لوگوں نے امام کو نہیں سمجھانا، بلکہ امام ہوتا ہے جو لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اسی طرح ہے نا بات۔ لیکن یہ مولا علی علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ آپ مالک کو کیا کرو؟ امام فرما رہے ہیں میں تمہارا امام ہوں، تم میرا کہنا مانو۔ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے قتل کی دھمکی دے دی۔ یہ کون سے لوگ تھے بھلا؟ کاج فکر، بد فکر، جی جن کی کھوپڑی الٹ سوچتی تھی، ان کا دماغ الٹ چلتا تھا۔ ادھر مالک اشتر جا رہے تھے۔ اب سوچئے بہرحال انسان ہے، پہلے کتنا حوصلہ ہوگا کہ جب میرے پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے اور اب سب ہٹ گئے اور مالک اکیلے جا رہے ہیں، اب دل گھبرا بھی تو سکتا ہے نا۔ لیکن نہیں، مالک اشتر کا ایمان کیا تھا؟ مالک اشتر کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری جان بچے نہ بچے حکم امام بچنا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب جب مالک اشتر پلٹ کے آئے، 3-4 ماہ کی جنگ، بہت زیادہ دکھ تھا، تکلیف تھی۔ کسی نے یہ کہہ کے دلجوئی کی مالک گھبراؤ نہیں، اگر یہ کھوٹے سکے نہ ہوتے تو تیرے جیسے صاحب ایمان کے ایمان کا کیسے پتہ چلتا؟